السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ جی نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے۔ پچھلے دن ہسبینڈ تربیلا سے ہو کے آئے تھے، تو انہوں نے ایک سائٹ وزٹ پہ جانا تھا دوبارہ سرائے عالمگیر، تو وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ چلے ہم آپ کو کمپنی دیتے ہیں ساتھ، تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک سوسائٹی کا وزٹ کرنا تھا، تو جی یہ بس ہم نکل گئے۔ اور یہ ہے جی پبی فارسٹ تھا وہاں پر، جو لٹرلی ہم سرپرائز تھے کہ پاکستان میں ابھی کوئی فارسٹ اور وہ بھی پنجاب میں ہے۔ تو یہاں پہ وہ سائٹ وزٹ کر رہے تھے، کچھ پرابلمس تھی وہاں پہ، اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ یہ بہت اچھی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، یہ بالکل بحریہ ٹاؤن طرز کی ہی ہے، اور انہیں کی کسی ریلیٹیو کی تھی، تو یہ بڑی اچھی سوسائٹی بنی ہوئی تھی۔ آئی واز لٹرلی سرپرائز کہ اتنا دور آ کے بھی اتنی آرگنائز اور یہاں پہ سوئمنگ پولز اور کمیونٹی کلبز، اور وہ بالکل بحریہ ٹاؤن کی طرح بہت اچھے طریقے سے آرگنائز سوسائٹی تھی۔ تو بس ہم سائٹ وزٹ کر کے باہر نکل رہے تھے وہاں پہ، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی ویڈیو بناؤں، آپ لوگ بھی دیکھ لیں۔ تو مجھے تو بہت اچھی جگہ لگی، بس گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن شکر ہے کہ وہ گاڑی میں تو خیر اس طرح سے فیل نہیں ہو رہی تھی، کولنگ تھی، لیکن باہر بہت گرمی ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ ایریا اس کا پہلے کا ہے جو ابھی جس کی روڈز ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو اس میں ابھی آبادی نہیں ہے، لیکن اس کے جو نیکسٹ پورشن تھا اس میں آبادی تھی۔ ابھی تو اس کی روڈز وغیرہ بنائی، مطلب ہاؤسنگ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ بڑا پیارا قرآن پاک لگا ہوا تھا وہاں پہ، بنا کے انہوں نے لگایا تھا، تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نام روڈز کے اوپر لکھے ہوئے تھے۔ وائرنگ بھی انڈر گراؤنڈ تھی، تو مجھے تو بہت اچھی لگی۔ یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا کہ واٹر ٹینک کو اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، اور مجھے یہ بڑا اچھا لگا۔ آئی تھنک یہ واٹر ٹینک ہی تھا، تو دیکھیں آپ لوگ بھی کہ تو وہ ایک دم ٹپیکل سی ٹینکی بنائی ہوتی ہے، تو یہ بڑا اچھا واٹر ٹینک انہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا۔ تو میں وہی ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ کسی ان کا آرکیٹیکٹ نے نا اچھی طریقے سے ڈیزائننگ کی ہے، لیکن اچھا آرکیٹیکچرل کام کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو یہ جی یہ بالکل ہی بحریہ ٹاؤن طرز کا انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا مونومنٹ۔ تو اس کے بعد ہم یہاں سے نکلے، اور ہمیں لگی ہوئی تھی بہت زیادہ بھوک، کیونکہ ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، اور اب تقریباً 12 بج چکے تھے، بلکہ 12 سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو نیکسٹ سائٹ وزٹ کرنے سے پہلے ہم نے کہا کہ ہم کھائیں گے کھانا، اور ہم ایک ٹرک ہوٹل پہ رکے، کیونکہ وہاں پہ جلدی کھانا مل جاتا ہے اور گرما گرم ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہ میری بیٹی گوشت نہیں کھاتی، تو اس کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ سبزی یا دال مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ٹریولنگ میں ہم ایک آدھی بار یہ کھانا ضرور کھاتے ہیں، اور وہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا۔ پہلے ہم نے راستے میں ایک کلفی کھائی، تو وہ بھی اچھی نہیں نکلی تھی، اور یہ ہم ایک ٹرک ہوٹل میں گئے، لیکن ان کا بھی کھانا کچھ خاص نہیں تھا، تو بلکہ خاص کیا بالکل ہی بچوں نے نہیں کھایا۔ یہ ہم جیلم سٹی سے آگے جا رہے تھے، تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، کیونکہ میں پہلی بار یہاں آئی تھی جی ٹی روڈ سے۔ جو بھی ٹریول کرتے ہیں وہ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں، تو جی ٹی روڈ سے کبھی آنا ہوا نہیں، تو یہ میں فرسٹ ٹائم ہی ادھر آئی تھی، تو مجھے یہ بہت ایکسائٹمنٹ تھی ان چیزوں کو دیکھیں۔ یہ جی وہی پبی فارسٹ ہے، یہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ میرے لیے بھی سرپرائز تھا کہ ہمارے پاس کوئی جنگل ہے، شکر ہے، یہ بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے۔ تو چھوٹا تھا لیکن کافی اچھا جنگل، گھنا جنگل تھا، تو یہ ہم دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کے بعد پہلی ٹریجڈی تو یہ ہو گئی نا کہ کھانا اچھا نہیں نکلا، بس اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا تھرو آؤٹ۔ اور یہ جی ہم ابھی راستے میں ہی تھے، تو یہ ابھی جہلم ہی تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہم آگے جا کے کچھ اور کھاتے ہیں، کیونکہ بچوں نے بالکل بھی کھانا نہیں کھایا، ان کو پسند نہیں آیا تھا۔ تو ویسے زیادہ تر راستے میں تو سوتی رہی، بچے بھی سوتے ہی رہے، ہسبینڈ بیچارے ڈرائیو کرتے رہے ہیں، اور ہم نے انہیں کیا کمپنی دینی تھی کہ ہم تو خود ہی سوتے رہے، بلکہ الٹا ہمارے کھانے پینے کا بھی ان کو فکر ہوتا تھا کہ اب ان کو کیا کھلانا۔ تو یہ جی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اور بچے پوچھ رہے تھے کہ ان کو گرمی نہیں لگتی مزدوروں کو، تو ہم نے کہا گرمی کیوں نہیں لگتی، لگتی ہے بالکل، لیکن مجبور ہے، ساری بات ہے، ہر ایک نے رسک مانا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس طرح سے، تو یہ کنسٹرکشن کی وجہ سے پہلے تو روڈ بلاک رہی، اور پھر آگے اس کے بعد بس ٹریجڈیز ہی ٹریجڈیز تھی ہمارے لیے اور بڑی مشکل سے ہم گھر پہنچے۔
لیکن شکر الحمدللہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ یہ جی ہم میکڈونلڈس پہنچے اور یہاں پہ بچوں نے خوب کھایا پیا، اور اندر ٹھنڈ بڑی تھی اور بچوں کو آ رہی تھی نیند کیونکہ دوپہر ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ جلدی جلدی کھا لیں اور گاڑی میں جا کے اب سو جانا سارے۔ تو وہی ہوا، جیسے ہی کھانا کھایا تو یہ گاڑی میں جا کے سارے بچے ہی سو گئے تھے۔ یہ جی ہمارے ساتھ تھوڑا سا برا ہوا، یہاں پہ پڑے تھے اولے، ہم گجرانوالہ پہنچے تو ہماری گاڑی کے اوپر بہت زیادہ گرے تھے اور بہت موٹے موٹے، تو ہم نے پھر ایک درخت، پہ تو ٹریفک بلاک رہی نا، تو پھر بمشکل ہم گھنٹے ڈیڑھ میں ایک درخت کے نیچے پہنچے، تو وہاں پہ جا کے ہم نے پناہ لی، اور پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ درخت کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ جامن کا درخت تھا جس کا کہ جوائنٹ خود بھی بہت زیادہ ہل رہا تھا، جامن کی لکڑی اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ یہ جی اس کے بعد ہم اگلی سٹی میں آئے تو وہاں آندھی چل رہی تھی اور مٹی مٹی تھی، مطلب وہاں بارش نہیں تھی اور شدید آندھی چل رہی تھی، تو ہم نے پھر وہاں ٹریفک بھی بلاک ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور حادثہ پیش آیا کہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک روڈ بالکل بلاک کر دیا تھا۔ یہ جی ہم ویٹنگ میں ہیں اور اس روڈ پہ دو لائنیں آنے کی اور دو جانے کی ایک ہی روڈ پہ بنائی گئی تھی، اور ٹریفک کو ساری ایسے پھنسی پڑی تھی، اور اس کے بعد ہم مجبوراً وہاں کئی گھنٹے لگا کے اور بڑی مشکل سے ہم نکلے۔ وہاں کچھ ایمبولینس بھی اس سچویشن میں پھنسی ہوئی تھی، ان کو بھی بڑی مشکل سے راستہ دلوا کے تو نکلوایا۔ کچھ انہوں نے خود ہیلپ کی، کچھ باقی لوگوں نے، ہم سب نے مل کے ان کی ہیلپ کی کہ وہ تو نکلے یہاں سے۔ لیکن بہرحال ہم اس وقت تک تو ہم بیٹھ کے گاڑی میں تھک گئے تھے۔ یہ گھر پہنچے اور میں نے چائے پی، پیناڈول کھائی، اور یہ گھر آ کے دیکھا تو ہماری ونڈوز کھلی ہوئی تھی اور آندھی سے ہمارے پردے تک ٹوٹ کے گر چکے تھے، اور ہمیں تھا کہ ہم نے 3-4 بجے تک آ جانا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کتنا لیٹ ہو جانا ہے۔ تو بچے تو ان میں تو طاقت جان تھی، وہ سارا دن کھیلتے رہے، تو وہ تو اپنا کھیلنے لگے تھے، میں چائے پی، اور یہ پھر اس کے بعد میں نے الماری خالی کرنا، تو جی بس یہاں پہ پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کے یہ اگلا کام شروع کر دیا، بچوں کو ساتھ لگایا اور ان کو کہا، یہ 2 میرے سوٹ کہیں گئے ہوئے تھے اور ابھی آئی تو وہ پریس نہیں تھے، باقی یہ کہ الماری کو پھر میں نے صاف صف کرنا شروع کیا کہ اب کرنا تو ہے ہی، تھوڑا آج کرتے ہیں تو صبح تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بچے بھی میری ہیلپ کر رہے تھے، وہ بھی چیزیں لے کے اوپر آ رہے تھے، اور یہاں سے میں نے اپنی الماری سے کپڑے نکالے تو رمیسا وہاں اپنے کپڑے سیٹ کری تھی، تو ایک اور وارڈروب خالی ہوئی تو زیم نے وہاں پھر اپنے کپڑے ایڈجسٹ کیے، اور زیان کو کھلی جگہ مل گئی۔ اس طرح ساروں کو ہی نا تھوڑی سپیس ملی اور سارے ہی بھاگ کے اپنی ایڈجسٹمنٹس کر رہے تھے۔ تو یہ زیان سے میں نے کہا کہ بیٹا آپ اسٹیئر پہ چڑھو اور اوپر صفائی کرو، اوپر والے کیچرز کی، اور اس کے اندر پھر کپڑے ہینگ کریں۔ تو لیکن یہ کہ الحمدللہ ہو گیا تھا، رات تک نا ختم ہو گیا تھا ہمارا کام۔ تو زیان بھی بڑے شوق سے کر رہا تھا کیونکہ اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے نا میں نے اتنا انوالو کیا تھا اس چیز میں کہ آپ اوپر، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے چڑھنا ہے، اور وہ میں بڑا ہو گیا، اور وہ پھر بڑی کر رہا تھا خوشی نا سارا کام۔ اور میسا یہاں پہ ڈال رہی تھی، جو وہ فار سیلنگ توڑی تھی انہوں نے اوپر سے الماری کو لگانے کے لیے، تو وہ اس کے لیے یہ ڈال رہی تھی کھرپے سے سارا اس کا جو تھا کچرا، اور ٹب میں ڈالی تھی۔ پھر میں نے کہا بس ٹب میں ڈال دو، پھر زعیم کو کہیں گے باہر پھینک آئے گا۔ تو یہ جی ایک ہو گئی ہماری الماری سیٹ۔ اس کے اندر میں نے فینسی کپڑے، ویڈنگ ویئرز وغیرہ وہ رکھے تھے، اور موسٹلی یا تو ویڈنگ ویئرز تھے یا عید وغیرہ پہ پہننے والے یا آف سیزن کے جو کپڑے تھے تھوڑے فینسی یا اس طرح سے فارمل ڈریسنگ وہ رکھے تھے۔ یہ دوسری طرف میں بچوں کے رکھنا چاہ رہی تھی، تو زیان اس سے پہلے مجھے کہہ رہا تھا کہ مما آپ کی ویڈیو کے لیے لائٹ کم ہے، تو وہ یہ مجھے لائٹ لگا کے دے رہا تھا، کیونکہ پہلے والی لائٹ اس وارڈروب کے پیچھے آ گئی تھی نا، تو انہوں نے اتار دی تھی۔ اور یہ زعیم کو دیکھیں، ہم سب کام کر رہے تھے اور یہ بنا کے اور اپنا بڑی ایڈورٹائزمنٹ کرنے آیا تھا کہ دیکھیں جی میں نے یہ بنایا ہے۔ مطلب چھوٹے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، آپ جتنی مرضی
کوشش کریں ان کو بڑا کرنے کی، وہ اس طرح سے رسپانسبلٹی میں نہیں لیتے اپنے سر نا، تو زیان اور رمیسا لے لیتے ہیں اور یہ چھوٹا بنا رہتا ہے، یہ نہیں لیتا۔ تو یہ دوسری طرف سے میں نے کہا اب ادھر اپنے کوٹ اور جیکٹس، فیس کوٹس بابا کے اور اپنے زیان زین کے، ان لوگوں کے اور ابو بکر کے، یہ آپ لوگ ادھر ہینگ کر لو۔ تو کچھ ہمارے بھی ونٹر کے تھے، کچھ میسا کے فینسی کلوتھس تھے، تو پھر یہ ہم نے دوسری الماری میں بھی اس کو جس شکر ہے اللہ کا کہ یہ جس طرح سے میں نے چاہا ویسے بن گئی، اور بہت زیادہ میری چیزیں جو ہے نا وہ سمٹ گئی ہیں ان کی وجہ سے، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، نہیں تو بہت مشکل ہو گیا تھا ان کپڑوں کے ساتھ الماری میں باقی کپڑوں کو ایڈجسٹ کرنا۔ ایکچولی میں سارے کپڑے پریس کر کے ہینگ کرتی ہوں، طے لگانے والے کپڑے اتنے ہوتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے مجھے ہینگنگ کی بہت ضرورت رہتی ہے، اور یہ کپڑے بھی سارے الماریوں میں تھے تو بڑے مشکل تھا سب کو۔ یہ میں نے اپنے کیجول ویئر، ایوری ڈے ویئر جو تھے وہ میں نے اس میں رکھ لیے تھے، اور اس کے ساتھ والی میں نے جو تھوڑا بہت باہر نکلنے کے آنے جانے کے لیے تھے کپڑے، وہ میں نے دوسری والی الماری میں رکھ لیے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑی اچھی طریقے سے چیزیں سیٹ ہو گئیں۔ اور یہ رمیسا صاحبہ اپنے شوز صاف کر رہی تھیں، میں نے کہا آپ نے سارا کچھ چھوڑ کر یہ شوز، یہ بڑے اچھے شوز ہیں، میری سسٹر آئی تھی کینیڈا سے، وہ لے کے آئی تھیں، اس کے اندر ہیل ہوتی ہے نا ہڈن، تو اس سے 2-1 انچ ہائٹ آپ کی بڑی لگتی ہے، تو بڑے خوبصورت ہے اور رمیسا کو بہت پسند ہے۔ یہ میں نے کچھ ادھر رکھے تھے جو اس وقت پہننے والے نہیں تھے، لون کے نہیں، اور تھوڑے سے باہر پہننے والے بھی تھے۔ آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے ولاگ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔